حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا او میرے پیارے میرے سلیمان فارسی، فرمایا یہ سودا بڑا سستا ہے، پریشان نہ ہو، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ فرمایا جاؤ ذرا اپنے مالک سے جگہ کا متعین کرواؤ، کل وہ مکر نہ جائے۔ اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تشیبہ ایک یہودی ہے جو کلمے دیتا ہے کھجور کی کلمے، جاؤ اسے کہو محمد الرسول اللہ نے 300 کلمے مانگی ہیں کھجور کی۔ وہ صحابی گئے اس یہودی تشیبہ قوم والے سے وہ 300 کلمے لے کر آئے، وہ جگہ کا متعین ہوا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو ساتھ لیا۔ پانی حضرت عمر کے پاس ہے، امام الانبیاء خود تشریف لائے اور لا کر کے وہ کلمے لگانا شروع کر۔ ایک دن وہ کلمے لگائی، دوسرے دن امام الانبیاء خود تشریف فرما ہوئے، جا کر وہاں دعا کی، اور وہ دوسرے دن حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ان میں وہ جو کلمے لگائی تھی وہ تنا آور درخت بنتی جا رہی۔ تیسرا دن آتا ہے، ان کھجوروں پہ خوشے لگ جاتے ہیں، وہ باغ بن جاتا ہے، وہ تنا آور درخت بن جاتے ہیں۔ 3 دن گزرے، چوتھے دن میرے نبی نے فرمایا سلیمان فارسی جاؤ یہ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ اور جا کر کے اپنے مالک کو دے دو اور اسے کہو آؤ ذرا اپنا باغ دیکھ لو۔ جب حضرت سلیمان فارسی اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، وہ مالک سے کہتا ہے یہ لے لو، یہ اشرفیاں ہیں، آؤ اپنا باغ دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک تو ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، کل تو تجھے میں نے کہا تھا ابھی 3 دن نہیں گزرے اور تو کھجوروں کا باغ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں رب کعبہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں ہے، اگر میرا کمال ہوتا میں کبھی نہ کر سکتا، یہ میرے رب کا کمال ہے جو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے، جس نبی کے ہاتھ سے یہ 300 کلمے لگی ہے، آج جاؤ وہ باغ بنا ہوا ہے۔ یہاں حاجی صاحبان بیٹھے ہوں گے، عمرہ کرنے والے حضرات بیٹھے ہوں گے، جب مدینہ سے مسجد قباء کی طرف آتے ہیں وہاں حضرت سلیمان فارسی کے نام سے ایک باغ بھی ہے، وہاں اس باغ کو لگانے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے۔ جب وہ یہودی مالک سلیمان فارسی کا مالک اس باغ میں آتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، ششدر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے سلیمان یہ آج کے بعد تجھے میں نے آزاد کر دیا ہے اور یہ باغ بھی مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے، اور جا مجھے لے جا اس پیغمبر کے قدموں میں لے جا کر میں کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، میرے آقا کی خدمت میں آتا ہے، قدموں میں گر پڑتا ہے۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا موضوع۔ آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا، یہ تو میرے نبی محمد الرسول اللہ کے معجزات تھے، اور آپ کے غلاموں، آپ کے نام لینا والے، آپ کے نام پر مر مٹنے والے، آپ کے صحابہ کی کرامات بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضرت عمر جیسے جرنیل جو دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ عمر بن عاص خط لکھتا ہے، اے عمر، اے امیر المومنین، یہاں تو نئی نویلی دلہن کو ہر سال کے 12 مہینے گزرنے کے بعد ہر سال کی 12ویں تاریخ کو فرمایا اس دریائے نیل میں ایک کنواری عورت کو لایا جاتا ہے، دلہن بنا کر کے پھینکا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، فرمایا اے عمر بن عاص تم نے بہت اچھا کیا، تم نے اس رسم و رواج کو میرے آقا نے فرمایا تھا میں نے پاؤں تلے رون دیا ہے، تو نے اس رسم کو ختم کیا ہے۔ جاؤ اس دریائے نیل کو خط لکھا۔ کیا لکھا کہ یہ خط، یہ چٹھی ہے اور یہ 2 الفاظ لکھے، فرمایا عمر بن خطاب کی طرف سے ہیں، اگر اے دریائے نیل تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اپنے رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تجھے چلنا پڑے گا۔ تو جاؤ آج بھی دیکھو وہ 16 گز ہاتھ گہرا اور چوڑا
اس وقت سے چلنا شروع کیا ہے اور آج تک اس کے پانی میں کمی نہیں ہے۔ یہ حضرت سلمان کی بات نہیں کر رہے، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ایک عاشق غلام کی بات ہو رہی ہے، ایک عمر بن خطاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے دل میں اللہ ڈر اور خوف ڈال دے، پھر دریا بھی اس کی بات مانتی ہے، پھر ہوا بھی اس کی بات مانتی ہے، پھر آگ بھی اس کی بات مانتی ہے، پھر جانور بھی اس کی باتیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو انگنت معجزات عطا فرما۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی میرے نبی کا عاشق ہے، غلام ہے، ایک پادری بیٹھا ہوا ہے اور حضرت بایزید بسطامی اس مجلس میں چادر اوڑے ہوئے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہی جا کر بیٹھتے اس پادری کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب پادری کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں دخل فینا محمدی، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا، کوئی نبی کا غلام آ گیا۔ اس کی زبان بند، کہا کون ہے، اسے کھڑا کرو، مار دو، اس کو قتل کریں گے، یہ کریں گے۔ غصے میں وہ آگ بگولا ہو گئے لوگ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس کو ماریں گے نہیں، اس کو میں کچھ سوال کروں گا، میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو پھر اس کو ہم ماریں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی کھڑے اور میں نے کہا جی جناب حضرت، آپ جتنے سوال کریں اور میرا بھی ایک سوال ہوگا، اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ فرمایا ہاں، اس کا جواب بھی میں دوں گا، بات طے ہوگی۔ بیٹھ کے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، ایک دو منٹ آپ کے لوں گا، توجہ میری طرف کرنا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے اے بایزید، اے محمدی بتا، وہ ایک بتا جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں وہ ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ بگڑی بنانے والا، وہ ایک ہے، وہ تنے تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ فرمایا اچھا وہ دو بتا جس کا تیسرا نہیں۔ فرمانے لگے اللہ نے رات اور دن دو پیدا کیے ہیں، تین نہیں۔ فرمایا اچھا وہ تین بتا جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا لو قلم کرسی یہ تین ہیں، چار نہیں۔ فرمایا چار بتا جس کا پانچواں نہیں۔ فرمانے لگے اللہ نے چار بڑی کتابیں تورات انجیل زبور اور قرآن مقدس اتاری ہے، پانچ نہیں۔ فرمایا وہ پانچ بتا جس کا چھٹا نہیں۔ فرمانے لگے اللہ نے مسلمانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ فرمایا وہ 6 بتا جس کا ساتواں نہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو، پوری کائنات کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، 7 نہیں۔ فرمایا وہ 7 بتا جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید فرمانے لگے اللہ نے ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں، 8 نہیں۔ فرمایا وہ 8 بتا جس کا 9واں نہیں۔ کہنے لگے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اللہ کے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، 9 نہیں۔ فرمایا وہ 9 بتا جس کا 10واں نہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے جنہوں نے حضرت صالح کی اس اونٹنی کے کوچے کاٹی، اس اونٹنی کو شہید کر دیا۔ فرمایا کہ اس کا بچہ اس غار میں غائب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں اس کا ذکر کیا، وہ 9 تھے، 10 نہیں۔ فرمایا اچھا 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ بار بار سوال کرتا رہا، بات کو بڑھاتا رہا۔ فرمایا حاجی جب حج پہ جاتا ہے اس سے کمی ہو جاتی ہے، غلطی کرتا ہے، اللہ نے اس پر 10 روزے فرض کیے ہیں۔ فرمایا اس کو 10 روزے تلک عشرۃ کاملہ 10 پورے کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمانے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ فرمایا اچھا وہ 12 بتا جس کا 13واں نہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمایا اللہ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ سنو، فرمایا اچھا وہ 13 بتا جس کا 14۔ 80 سوال کیے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، آخری پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا وہ 13 بتا جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے دیکھے اور ایک چاند دیکھا، ایک سورج دیکھا، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
سوالوں کی بچھاڑ کر دی، کرتے 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 سارے سوالات کر ڈالے، اور آخر میں حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اب سوال ختم، اب میرے ایک سوال کا جواب دے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا بتا، ما مفتاح الجنہ، ما مفتاح الجنہ، بتا جنت کی چابی کیا ہے، جنت کی کنجی کس کے پاس ہوگی؟ اب اس پادری کی زبان لٹک گئی، نیچے ہو گیا، گردن جھکا دی، مجمع میں آگ لگی ہے، سوالوں کی بچھاڑ کر دی، یہ جواب دیتا رہا محمدی، ایک سوال پہ تیری گردن لٹک چکی ہے، آج تو نیچے ہو گیا ہے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا مجھے جواب آتا ہے، تم نہیں مانو گے۔ عوام جوش میں تھی، خطیب کا خطبہ سن کے جوش میں تھی، مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے۔ اس نے کہا اچھا تم مانو گے تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا سارے جنتی جنت کے دروازے پہ ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها۔ تو فرمایا سارے جنتی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی ہوں گے، لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں چابی ہوگی، جنت کی کنجی، جنت کا تالا کھولنے والے میرے اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ فرمایا سارے آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم آپ ہمارے باپ ہو، آپ ہمارے جد ہو، آپ دروازہ کھولو۔ وہ کہیں گے آج میں نہیں کھول سکتا ہوں، اسی جنت سے تو تمہیں میں نے نکلوایا تھا، باہر کیا تھا۔ نوح کے پاس جائیں گے، نوح کہیں گے موسیٰ کے پاس، پھر عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ فرمائیں گے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے پاس۔ میرے اور تیرے نبی، اللہ نے مجھے اور تجھے وہ نبی عطا کیے جو جنت کا دروازہ